یہ بات چل رہی ہے غزوہ احد کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور آج سے ہم شروع کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو کس طرح تقسیم کیا۔ یہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ تو احد کے میدان میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی، اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ عنہ کو سپرد کی، اور انہیں وادی قنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رمات کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا۔ تو آپ لوگوں نے مطلب احد کا پہاڑ تو دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کس نے جی نہیں سر، دیکھا دیکھا احد؟ ہے لیکن دور سے دیکھا تھا۔ ہاں، تو احد کا جو پہاڑ ہے، ایک منٹ مجھے دیں، میں اس کو ذرا آپ لوگوں کو کھول کے دکھاتا ہوں، تاکہ پھر اس کو سمجھانے میں جو ہے نا وہ آسانی رہے مجھے۔ اچھا جی۔ آ، یہ تصویر صحیح رہے گی۔ اچھا، تو آپ لوگوں کے سامنے میں یہ آ، ایک تصویر ہے جو گوگل سے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہے، دکھا رہا ہوں۔ ایک منٹ، شاید اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو کھل رہی ہے یا نہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ آ، آ، نظر آ رہی ہے تصویریں آپ کو؟ رائٹ سائڈ پہ جو تصویر کھلی ہے، نظر آ رہی ہے؟ جی سر۔ ہاں، تو بیسیکلی یہ احد کا بڑا پہاڑ تھا، اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا ایک دستہ اس پر تعینات فرمایا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا۔ تو بیسیکلی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلاننگ تھی۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، مشرکین کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو وہ یہاں سے گھوم کر ایسے اوپر والی سائڈ پر آئے تھے، مسلمانوں کی بیک سائڈ پر، جس سے مسلمان ان کو سنبھال نہیں پائے۔ آج کل اسے جبل رومات کہتے ہیں۔ رومات جو ہے، یہ جمع ہے رامی کی، اور رامی کہتے ہیں تیر انداز کو۔ تو جبل رومات ایسا جبل جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو متعین فرمایا تھا۔ اچھا جی، اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے یا لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تو جو لشکر ہے اس کا منہ ایک طرف ہوتا ہے، اس کی بیک سائڈ ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہے، یہ اس طرح سے تھا کہ یہ یہاں سے گھوم کر مسلمانوں کے لشکر کی بیک سائڈ پر آیا جا سکتا تھا۔ تو ایسا ایسا پاسبل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک ایسی پلاننگ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مشرکین کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو مشرکین کا ایک دستہ، چھوٹا سا دستہ یا بڑا دستہ، وہ ہمیں پیچھے سے نہ آ لے۔ تو پیچھے آنے کا راستہ وہی پہاڑ تھا جس کو جبل رومات کہتے ہیں، چھوٹا سا پہاڑ جس پر صحابہ کی ایک جماعت کھڑی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیک کو سیو کرنے کے لیے اس پہاڑ پر کچھ لوگوں کو تعینات کیا، لیکن تقدیر یہی تھی، قسمت یہی تھی، وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیک تھی وہ خالی ہو گئی۔ خالد بن ولید جو ہے نا وہاں سے آ گئے۔ آگے انشاءاللہ ڈیٹیل آ رہی ہے۔
اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بھلا بھیجوں، مطلب کسی حال میں چھوڑنا نہ۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں خود آپ لوگوں کو پیغام بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بھلا بھیجوں، مطلب چھوڑنی نہیں ہے۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرقین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر حضرت منذر بن عمر مقرر ہوئے، اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام، اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ پہلے بھی ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو میمنہ ہوتا ہے یہ لفظ یمین سے نکلا ہے، اور یمین کا مطلب ہوتا ہے رائٹ سائڈ، اور میسرہ جو ہوتا ہے یہ یسار سے نکلا ہے، اور یسار کا مطلب ہوتا ہے لیفٹ سائڈ۔ تو بیسیکلی لشکر کو تین چار حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ رائٹ سائڈ پہ ہوتے تھے، کچھ ایک ٹیم جو تھی وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتی تھی، اور ہر ایک ٹیم کا ایک لیڈر ہوتا تھا۔ تو جو رائٹ سائڈ پہ جو ٹیم تھی اس کو حضرت منذر بن عمر کا اس کو لیڈر بنایا، اور جو لیفٹ سائڈ پر تھی اس پہ حضرت زبیر بن عوام کو بنایا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شہ سواروں کی راہ روکے رکھیں، کیونکہ خالد بن ولید جو تھے نا وہ مشرقین کی طرف سے لڑ رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جاں بازی اور دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی با لیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور با حکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے، لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا۔ بدر میں تو کیا ہوا تھا؟ بدر میں یہ ہوا تھا کہ مسلمان میدان جنگ میں پہلے پہنچ گئے تھے اور کفار بعد میں پہنچے، لیکن احد میں کفار پہلے پہنچ گئے اور مسلمان بعد میں پہنچے، لیکن بعد میں پہنچنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر ایسی جگہ منتخب فرمائی جو کہ بہت ہی زبردست تھی۔ وہ اس طرح تھی کہ آپ کی جو کمر تھی وہ پہاڑ کی طرف تھی، اور چہرہ آپ کا مسجد نبوی کی طرف تھا، مطلب آپ کی بیک ایک طرح سے محفوظ تھی، یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا، اور لیفٹ سائڈ سے وہ پہاڑ تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ وہ تیر لے کر کھڑے ہو جائیں، اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا، اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی۔ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعاقب کنندگان کی قید میں جانے کی بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دو چار ہونا پڑے۔ اس کے برعکس آپ نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، مطلب منیمم لاس ہو، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے نہ بچ سکیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ غزوہ احد میں جب مدینہ سے نکلے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، لیکن ایک تہائی لشکر منافقین کا وہ نکل گیا تو باقی 700 سوا 700 رہ گئے۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب جو 7 شوال 3 ہجری سنیچر کے صبح میں عمل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اعلان فرمایا،
جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ نے نیچے اوپر دو زیریں پہن رکھی تھیں۔ اب آپ نے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں۔ آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تیز تلوار بے نعم کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہوا کے اندر بلند کی اور کہا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لبک پڑے، جن میں علی بن ابی طالب بھی تھے، زبیر بن عوام بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، لیکن ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جاں باز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ جنگ کے موقع پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہو جاتی ہیں جو کہ عام حالات میں جائز نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اکڑ کر چلنا، تکبر کے ساتھ چلنا پسند نہیں، لیکن جنگ کے موقع پر جائز ہے۔ دو باتیں ایسی ہیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہیں لیکن جنگ کے موقع پر جائز ہیں، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ دو باتیں ایسی ہیں۔ ایک تو ہوگا جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں تھی لیکن ہاں یہ ہے، دھوکہ دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی، باقی بھی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ دو باتیں اور ہیں جو جنگ میں جائز ہیں۔ سود لینا، سود، ایسے سود حرام ہے لیکن جنگ کے موقع پر دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جائز ہے۔ بالوں کو کالا کرنا، ویسے عام حالات میں مردوں کے لیے کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے، بالوں کو، داڑھی کو، لیکن جنگ کے موقع پر لگا سکتے ہیں۔ مکی لشکر کی تنظیم کیا تھی؟ کفار نے جو اپنا لشکر ترتیب دیا تھا اس کا کیا حصہ تھا؟ مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر پر اپنا مرکز بنایا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھے جو ابھی تک مشرک تھے۔ میسرہ پر اکریمہ بن ابی جہل تھا، ابو جہل کا بیٹا اکریمہ، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ جنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبدالمناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا، جس کی تفصیل ابتدائی کتاب میں گزر چکی ہے۔ پھر باپ دادا اسے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نزاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار نضر بن حارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا، اے بنی عبدالدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا تھا۔ در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے، جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھال لیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا، کیونکہ اس کی بات سن کر بنی عبدالدار کو سخت تاؤ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دی، معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے، کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پابندی کے ساتھ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل بن گیا۔ آغاز جنگ سے پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی۔
اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی۔ پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک خیانت کوش اعلی کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمر بن سیفی تھا، اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، اوہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہیبت طاری تھی۔ ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جاں بازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی، شمشیر زنی، مارداڑ اور تیر افغنی کے لیے جذبات کو برانختہ کیا۔ کبھی وہ علمداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی، وَيْحَ بنی عبددار وَيْحَ حمات الادبار ضربا بكل بتار ان تقبلوا نعانک ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامک۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، ترجمہ بھی ذرا اچھا ہے اس کا۔ دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے۔ لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمدار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان کبش القتیبہ لشکر کا مہنڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو ایسے نہیں ہوتی تھی کہ بس فوراً ہی لڑ پڑے۔ پہلے ہوتا تھا مبارزہ۔ مبارزہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک لشکر سے نکلتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے لشکر سے نکلتا ہے اور دونوں آدمی لشکروں کے درمیان میں کسی جگہ پر کھڑے ہو کر آپس میں لڑتے ہیں۔ اس طرح 1 بائی 1 لڑائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا بیٹھے اور پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرت مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ چلے یہاں تک پڑھیں گے، تھوڑا لمبا ہو جائے گا، یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے آج کے لیسن کے بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں؟ جی